بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان کے ایک عالم ہیں حضرت مولانا جرجیس صاحب، جنہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا، اور اس مسئلے کے بعد عورتوں میں ایک تشویش پائی گئی جس کا انہوں نے اظہار بھی کیا، اور وہ مسئلہ انہوں نے دو حدیثوں کو خلط ملط کر کے بیان کیا۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان دونوں حدیثوں کو آپ کے سامنے رکھوں، اور پھر محدثین نے جو ان کے جوابات دیے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلے ان کا مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ حضرت نے مسئلہ یہ بیان کیا کہ اگر کوئی بھی عورت خوشبو لگا کر اور میک اپ کر کے بازار میں جاتی ہے تو جب تک وہ بازار میں ہوگی لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے، اس کا شمار زانیہ میں ہوگا، اور واپس آ کر جب تک کو وہ اس طرح غسل نہ کر لے جس طرح جنابت کا غسل کیا جاتا ہے، اس کے لیے نماز پڑھنا اور کوئی بھی عبادت کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ مختلف دو حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر، انہوں نے خوشبو کے ساتھ میک اپ کا بھی اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے، چلو بہرحال وہ ان کی اپنی سوچ ہے، اپنا نظریہ ہے، وگرنہ اگر کوئی عورت میک اپ کر کے اور باپردہ ہو کر بازار میں جائے یا کہیں بھی جائے تو وہ اس کے لیے جانا اور میک اپ کرنا یہ اس کے لیے صحیح اور جائز ہے۔ البتہ خوشبو کا جو حکم ہے انہوں نے یہ بیان کیا کہ خوشبو لگا کر اگر کوئی عورت بازار میں جاتی ہے تو یاد رکھیں حدیث بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر بازار میں جاتی ہے، اس اعتبار سے کہ لوگ اس کی خوشبو کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے، تو وہ اس کا شمار زانیہ میں ہوگا، اس میں تو کوئی شک نہیں، بالکل واضح حدیث ہے۔ البتہ دوسری حدیث جو ہے اس حدیث کو انہوں نے تھوڑا سا خلط ملط کر کے بیان کیا ہے، اور وہ حدیث اس طرح ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عورت اپنے پورے جسم پر خوشبو لگائے اور اس کے بعد وہ عشاء کی نماز کے لیے مسجد کی طرف آنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ نماز سے پہلے وہ وہ جسم کو دھو لے، غسل کر لے جس طرح جنابت کا غسل کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ مکمل حدیث ہے۔ اب اس حدیث کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خوشبو کا حکم ہے، اور خوشبو کا حکم بھی تب ہے کہ جب وہ پورے بدن پر لگائی گئی ہو۔ اگر پورے بدن پر نہیں لگائی گئی تو پھر جسم کے جس حصے پر اس خوشبو کو لگایا گیا ہو صرف اسی حصے کو دھونا ضروری ہوگا، پھر پورا غسل کرنا اس کے لیے پھر ضروری نہیں ہوگا۔ ہاں اگر پورے جسم پر خوشبو لگائی گئی ہو تو تب اس کو زائل کرنے کے لیے، اس خوشبو کو ختم کرنے کے لیے پھر غسل کیا جائے گا، تاکہ اچھی طرح غسل کیا جائے، تاکہ پورے جسم سے وہ خوشبو ختم ہو جائے، لوگ مرد آپ کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حکم نماز کے لیے آنے کا ہے کہ اگر وہ مسجد کی طرف آنا چاہے، محدثین نے لکھا ہے کہ اگر وہ عورت خوشبو لگا کر وہ مسجد کی طرف نہیں آنا چاہ رہی، اپنے گھر میں نماز پڑھتی ہے، تو پھر اس کے لیے غسل کرنا یا اس جسم کا دھونا پھر اس کے لیے ضروری نہیں ہوگا۔ تو یہ دو علیحدہ علیحدہ باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ حکم اگر نماز کے لیے جائیں گے تو تب یہ حکم ہے، اور وہ بھی اس حدیث کے اندر عشاء کی نماز کا ذکر آیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ رات کے وقت یہ فتنے اور فسادات یہ زیادہ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو منع کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تب ہوگا جب نماز کے لیے جائے گی، اور یہ تب ہوگا کہ جب اس نے پورے جسم پر خوشبو لگائی ہو۔ اگر کسی جسم کے ایک حصے پر خوشبو لگائی ہو تو اس خوشبو کی وجہ سے پورے جسم کو نہیں دھویا جائے گا، بلکہ صرف جسم کے اس حصے کو دھویا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔